بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 سال پرانے کیس کا فیصلہ سنایا ہے اور پوری پاکستانی قوم کو پتہ لگا ہے کہ کس طریقے سے وہ شخص جو اپنے مخالفوں کو چور کہتا تھا وہ خود سب سے بڑا چور نکلا، اور جو شخص دوسروں کو جھوٹا کہتا تھا وہ خود سب سے بڑا جھوٹا نکلا، اور جو امپورٹڈ حکومت کو تانا دیا کرتا تھا وہ خود دراصل فورن فنڈنگ کا ایجنٹ نکلا۔ اور کل الیکشن کمیشن کے فورن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ہوش ربا حقائق قوم کے سامنے آئے ہیں، تو اب پاکستانی قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کیوں کر کشمیر کا سودا ہوا، کیوں کر سی پیک کو سیبوٹاج کیا گیا، کس کے اشاروں کے اوپر پاکستان دشمن لابیز سے فنڈنگ لے کر پاکستان کے اندر مسلسل انتشار پیدا کیا جاتا رہا۔ پاکستان میں چین کے صدر کے دورے کو سیبوٹاج کس کے کہنے پہ کیا گیا؟ وہ شخص جو کروڑوں اربوں روپیہ بیرون ذرائع سے حاصل کر رہا تھا۔ دیر از نو فری منی، کوئی مفت پیسہ نہیں آتا، جو پیسہ آتا ہے اس کے ساتھ ایک ایجنڈا اور فرمائش بھی آتی ہے۔ عمران خان پاکستان کی دشمن لابیز سے فنڈنگ حاصل کر کے مسلسل پاکستان میں انتشار اور پولرائزیشن کی سیاست کے ذریعے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ 2014 سے یہ عمل آپ کے سامنے ہے کہ کس انداز میں دھرنا دیا گیا اور چین کے صدر کے دورے کو سیبوٹاج کیا گیا، اور پھر مسلسل سی پیک کے خلاف بیان بازی کر کے، اور بعد میں حکومت میں آنے کے بعد سی پیک کے منصوبوں کو تباہ کر کے پاکستان سے ترقی کرنے کا وہ منصوبہ جو ہمارے لیے گیم چینجر تھا اس کو تباہ و برباد کیا گیا۔ آج سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں کر بھارت کو فری وے دی گئی کہ وہ 5 اگست 2019 کو کشمیر کو یک طرفہ طور پہ اینیکس کر لے۔ بھارت کو سفارتی سطح پہ کسی قسم کی کوئی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور عمران خان صاحب صرف ایک آدھی تقریر کر کے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، اور وہ جمعے کے جمعے یا ہفتہ وار جو احتجاج کرنا تھا وہ بھی ہوا میں غائب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان کی حکومت جو کہ اس وقت ایک مزاحمتی سفارتکاری کر سکتی تھی، بھارت کی اس یک طرفہ کارروائی کو بین الاقوامی سفارتی دباؤ کے ساتھ مقابلہ کر سکتی تھی، اس نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں کہ آج ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھارتی شہریوں سے عمران خان صاحب فنڈنگ بھی لیتے رہے ہیں۔ یہ وہ ثبوت ہیں کہ جو میں پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو جو عمران خان کے ساتھ کسی نئے پاکستان یا عمران خان کی چکنی چپٹی باتیں سن کے یا اس کی تقریریں سن کر اپنی معصومیت میں عمران خان کے پیچھے لگے تھے، میں پی ٹی آئی کے ہر ووٹر کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو کہوں گا کہ آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ عمران خان ایک بہروپیے کا نام تھا، عمران خان ایک دھوکے باز کا نام تھا، عمران خان ایک فورن سپانسرڈ ایجنٹ کا نام تھا کہ جس نے باہر سے پیسہ لے کے پاکستان کے اندر مہاجرائی پیدا کی، انتشار پیدا کیا۔ عمران خان ہٹلر کا پیروکار تھا۔ ہٹلر نے بھی جرمنی کے اندر پروپیگنڈا کا سہارا لے کر اپنی تقریروں سے پوری جرمن قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا، لیکن اس نفرت کی سیاست، اس پولرائزیشن کی سیاست جو ہٹلر نے جرمنی میں کی تھی، ہٹلر نے جرمنی کی قوم کو تباہ نہیں کیا، آدھی دنیا کو بھی تباہ کیا،
اور آخر میں خود بھی نشان عبرت بنا، لیکن اس ایک شخص کے نشان عبرت بننے کی پوری جرمن قوم نے بہت بھاری قیمت ادا کی۔ ہمیں پاکستان میں ایک نیا ہٹلر نہیں پیدا کرنا، ہم نے پاکستان کو استحکام اور ترقی کے راستے پہ ڈالنا۔ آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران نیازی اس بات کو جھٹلائے کہ 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے ترقیاتی بجٹ کی آخری سہ ماہی کی قسط جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ آخری کوارٹر یا مالی سال کے ایک کوارٹر کی ریلیز ڈیولپمنٹ بجٹ کی جاری کرنے سے وزارت خزانہ نے انکار کر دیا ہو۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وزارت خزانہ کا خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ تو ہماری حکومت تو 12 اپریل کو آئی ہے، 1 اپریل کو پاکستان کا خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ یہ وہ انجام ہے جو عمران خان پاکستان کا بنا کر چھوڑ کر گیا۔ ہم نے ایک مشکل صورتحال کے اندر اس ملک کو سنبھالا۔ اگر ہم اپنی سیاست دیکھتے تو عمران خان کو نکال کر ہمیں 1 مہینے میں انتخابات کے اندر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم انتخابات میں جاتے تو 4 مہینے کے لیے پاکستان میں بے یقینی کا راج ہوتا، چونکہ نگران حکومت کوئی پالیسی فیصلے نہیں کر سکتی۔ 3 ماہ الیکشن مہم اور 1 ماہ حکومت سازی کا، 4 مہینے کی پاکستانی معیشت میں سکت نہیں تھی کہ اس کو انڈیسیژن کے حوالے کیا جا سکے، اور IMF کے ساتھ پالیسی ڈائیلاگ ریزیوم نہ کیا جا سکے، چونکہ پاکستان کو واپس بین الاقوامی فائنینشیل مارکیٹس کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنا تھا، تاکہ انٹرنیشنل انویسٹرز، پاکستان کے دوست ممالک، سب کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو۔ لیکن یہ راستہ مشکل اور کٹھن تھا، چونکہ عمران خان جس طرح کی تباہی معیشت کی کر کے گیا تھا، اس کا کریکٹیو ایکشن کوئی چاکلیٹ یا ٹافیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب آپ کسی کی ٹانگیں بازو توڑ کے زخمی کر کے اسے پھینک دیں تو اس کا علاج تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پاکستانی معیشت کو بدترین حالت میں پھینک کر عمران خان اقتدار سے نکل گیا، لیکن جب پاکستانی معیشت کو بحال کرنے کی حکمت عملی بنانی پڑی تو اس کے اندر بہت مشکل اور کٹھن فیصلے تھے، خاص طور پہ جبکہ بین الاقوامی حالات بھی بہت دگرگوں ہو چکے تھے۔ یوکرین کی جنگ نے تیل کی، گندم کی تمام ایک سپر سائیکل جو آیا جس نے تمام کموڈٹی آئٹمز کی قیمتوں کو آگ لگا دی، ان حالات کا بھی ہمیں سامنا تھا، اور IMF کے ساتھ بات چیت بحال کرنے کی ایک شرط یہ تھی جو عمران نیازی کی حکومت طے کر کے گئی تھی کہ ہم فیول سبسڈی کو ختم کریں گے۔ لہذا ہمیں اس معاہدے کو بحال کرنے کے لیے فیول سبسڈی ختم کرنی پڑی۔ 1 ماہ کے اندر 100 روپے کا اضافہ کسی سیاسی حکومت کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اپنی قومی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل کاسٹ، اپنی سیاسی مقبولیت کی قیمت کے اوپر وہ فیصلہ کیا جو پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے ناگزیر تھا۔ ہمارے سیاست میں بال سفید ہو چکے ہیں، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ کس فیصلے سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور کس فیصلے سے لوگ ناراض ہوں گے۔ جب آپ فیول سبسڈی ختم کریں گے تو یقیناً اس کا ملک میں کچھ عرصے کے لیے ایک شارٹ ٹرم کے اندر مہنگائی کا امپیکٹ آئے گا،
لیکن جب ملک کی معیشت مستحکم ہو جائے گی، ملک کی معیشت بحال ہو جائے گی، تو پھر آپ مہنگائی کو بھی نیچے لے کر آ سکتے ہیں۔ میں اللہ کے فضل سے کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور خاص طور پہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی محنت سے اور پوری ٹیم جس میں کولیشن کی ٹیم کیبنٹ شامل ہے، سب کے ٹیم ورک کے ساتھ اب پاکستان معاشی بحالی کے سفر پہ گامزن ہے۔ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو لوگ شرطیں لگا رہے تھے کہ پاکستان کتنے دنوں میں سری لنکا کے انجام کو پہنچے گا۔ آج اللہ کے فضل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کے انجام سے خطرہ ٹل چکا ہے اور پاکستان ایک بحالی کے سفر کی طرف گامزن ہے۔ ہم نے اس کے لیے 5-10 سیٹوں کی قربانی دی ہے، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ 5-10 سیٹوں کی سیاست کی بجائے ہم نے 22 کروڑ عوام کے مستقبل کو بچایا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم بروقت اقدامات نہ اٹھاتے اور پاکستان میں معیشت پگھل جاتی تو اس کے جو اثرات ہونے تھے وہ آج کی مہنگائی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مہلک عوام کے لیے ہوتے۔ تو مسلم لیگ نون نے اور اتحادی جماعتیوں نے مل کر ملک کو ایک اقتصادی تباہی کے دھانے سے جو عمران خان چھوڑ گیا تھا واپس لایا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس شخص کے اندر اتنی جرت کیسے ہے کہ یہ کھڑا ہو کر ہمیں مہنگائی کا تانا دے سکے۔ آج جو ملک کے اندر مہنگائی ہے اس کی 100% نہیں 200% ذمہ داری عمران خان کی اس تباہی کے اوپر ہے جو وہ ورثے میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور اگر ہم نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں تو عمران خان اس بات کا جواب دیں کہ وہ IMF سے یہ معاہدہ کیوں کر کے گئے تھے۔ ہم صرف IMF کے اس معاہدے پر عمل درآمد کے پابند ہیں جو عمران خان IMF کے ساتھ کر کے گئے تھے۔ اور اگر قومی خود مختاری کا اتنا انہیں ڈر تھا تو عمران خان صاحب جب آپ IMF سے یہ معاہدہ کر رہے تھے تو آپ کی یہ قومی خود مختاری کا درد کدھر سیر کرنے گیا ہوا تھا؟ یا آپ نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی تھیں اس وقت؟ تو لہٰذا آج پاکستان کے عوام بھی جان چکے ہیں کہ کس کی انتشار کی سیاست ہے اور کس کی ملک کی تعمیر کی اور ترقی کی سیاست ہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان کو پنجاب اسمبلی کے اندر ضمنی انتخابات میں چند نشستیں ملیں، اگلے دن روپیہ لڑک گیا، اگلے دن سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، چونکہ مارکیٹ نے نیگیٹو سگنل دیا کہ انتشار پسند قوتیں شاید پھر واپس آ رہی ہیں۔ کل سٹاک مارکیٹ اور آج روپے میں جو آپ فرق دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن سے عمران خان کی چوری پکڑی گئی اور آپ نے دیکھا مارکیٹ نے کتنا پازیٹیولی رسپونڈ کیا۔ 900 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ چڑھ گئی اور روپیہ بھی تقریباً 10 روپے مستحکم ہو گیا، 11 روپے، جس سے کہ مارکیٹ کو یہ سگنل گیا ہے کہ تخریب کار اور انتشار پسند جو ہیں یہ قابو میں آ رہے ہیں، شاید ان کو کھل کے موقع نہیں ملے گا انتشار پیدا کرنے کا۔ اس سے مارکیٹ سٹیبلائز ہوئی تھوڑی۔ اور فیکٹرز بھی ہیں لیکن یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے۔ تو آج پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ملک کے اندر انتشار پیدا کیا جائے۔ پاکستانی قوم بھی چاہتی ہے کہ استحکام پیدا کیا جائے اور ملک کی معیشت کو بحال کیا جائے۔ تو اس حوالے سے میں عمران خان صاحب سے یہ ضرور سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مغرب کو مغرب سے زیادہ جانتا ہوں۔ عمران نیازی صاحب، مغربی جمہوریت کے اندر اگر کسی لیڈر کے خلاف یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹا تھا، اس نے چوری کی ہے، اس نے دھوکہ کیا اپنے عوام کے ساتھ،
اس نے خیرات کے پیسے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، تو بتائیے، آپ تو بورس جانسن کی ایک پارٹی کی مثال دیتے تھے کہ بورس جانسن ایک پارٹی میں پکڑا گیا جو اس نے کووڈ کے قوانین کی خلاف ورزی میں کی تو وہ مستعفی ہونے پہ مجبور ہو گیا۔ آپ سے تو کروڑوں اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے۔ آپ تو جھوٹے حلف نامے اور جھوٹے سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے ثابت ہو گئے ہیں کہ آپ نے کنسیلمنٹ کی تھی، آپ نے اکاؤنٹس کو چھپایا تھا، آپ جو بیرون ملک سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ لا رہے تھے وہ اکاؤنٹس آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، اور 13 اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک نے آپ کے پکڑے ہیں جن کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ آپ کے دستخطوں سے یہ سب کچھ کاروبار ہو رہا تھا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکاؤنٹنٹ کی غلطی ہے، مجھے کیا پتا۔ آپ اس سرٹیفکیٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ تمام باتیں اپنی معلومات کی ایکوریسی کے اوپر بیان کر رہا ہوں۔ تو جب کوئی لیڈر اس طرح کی کنسیلمنٹ، مس اسٹیٹمنٹ میں پکڑا جائے، وہ جھوٹا ثابت ہو جائے، وہ فراڈ کرنے والا ثابت ہو جائے، تو پھر بتائیے کہ مغربی جمہوریت میں اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اگر آپ میں ذرا برابر، رتی برابر اخلاقیات ہوتی تو عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد آپ مستعفی ہو جاتے اپنے پارٹی کی چیئرمین شپ سے، لیکن آپ نے اپنی پارٹی کے ساتھ مل کر اس رپورٹ کے خلاف ایک نہایت امورل پوزیشن لی ہے، اور آپ نے الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور اس متفقہ رپورٹ کے خلاف اسے مسترد کرنے کا اعلان کر کے اپنی اخلاقی دیوالیہ پن کا ثبوت کیا کہ آپ کے اندر رتی برابر بھی موریلٹی نہیں ہے۔ وہ شخص جو دوسروں سے رسیدیں مانگتا تھا، جب اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی ہے تو رو پڑا ہے، وہ الٹا الیکشن کمیشن کو الزام دے رہا ہے۔ 8 سال سے آپ نے یہ فراڈ کیا، 8 سال تک آپ چھپتے رہے۔ اگر آپ سچے تھے تو آپ کیوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے جا کے بار بار سٹے لینے کی کوشش کرتے تھے؟ اگر آپ سچے تھے تو کیوں آپ الیکشن کمیشن کو کہتے تھے کہ یہ کارروائی سریہ راز میں رکھی جائے، ان کیمرہ کی جائے، میڈیا پہ نشر نہ کی جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے قوم سے پچھلے کئی سالوں سے جو فراڈ کیا ہے، اب وہ منطقی انجام کی طرف آ چکا ہے۔ اور میں پی ٹی آئی کے ووٹر سے ضرور کہوں گا کہ وہ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں۔ یہ وقت پاکستان کو بچانے کا ہے۔ اس وقت ہم سب کو مل کر پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی معاشی بدحالی کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے، پاکستان کے ڈاکٹرز کو، پاکستان کے انجینئرز کو، پاکستان کے ٹیچرز کو، پاکستان کے افسران کو، پاکستان کے تاجروں کو، پاکستان کے سرمایہ کاروں کو، پاکستان کے صحافیوں کو، ہر طبقے کو، پاکستان کے سائنٹسٹ کو، انجینئرز، ریسرچرز، ہر شعبے کے اندر ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہے۔ یہ 75ویں سالگرہ ہے۔ ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہم آئی ایم ایف کے آگے کشکول پکڑ کے کھڑے ہوں۔ ہمیں ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے، اور یہ ملک آگے تبھی چلے گا جب ہم انتشار کی بجائے یکجہتی کی سیاست کی طرف آئیں گے، جھوٹ کی بجائے سچ کی سیاست کی طرف آئیں گے، جب ہم فراڈ کرنے کی بجائے بیرونی فنڈنگ کے ذریعے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی بجائے ہم اس ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اختلاف کریں گے، لیکن اختلاف کو نفرت نہیں بننے دیں گے۔ جب اس جذبے سے ہم کام کریں گے تو یہ ملک انشاءاللہ تعالی دنیا کا بہترین ملک بن کے دکھائے گا۔ آخر میں ان فوجی افسران کو جو سیلاب کی ایفرٹس میں ہیلی کاپٹر کریش میں شہید ہوئے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاک فوج کے بہت اعلیٰ افسران، قابل افسران
اس فرض شناسی کے جذبے کے ساتھ ایک اہم مشن میں وہ شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی فیملیز کو صبر دے. ہم سب پوری قوم ان کے غم میں شریک ہے, اور ہمیں اپنی فوج کے اوپر فخر ہے کہ جو ان مشکل حالات میں تباہ کاریوں کے اندر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر قوم کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. سر دعا بھی کر لیں. جی ایک منٹ سوال تو بہت سوال یہ ہے کہ کل بھی کوئی 11 پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں اور آج یہ کوئی درخواست چھٹی پریس کانفرنس ہے. عمران خان کے خلاف یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہی ہے, اور ہم نے پچھلے جو 4.25 سال تھے اس میں بھی یہی دیکھا کہ وہ بھی یہی کام کر رہے تھے, آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو کیا کس خوف میں مبتلا ہے جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں؟ ذرا عوام کو کھل کر بتائیں. دیکھیے, ہمارا اور ان کا یہ فرق ہے. عمران خان صاحب نو ایکشن ٹاک اونلی کمانڈر تھے, نیٹو کمانڈر, نو ایکشن ٹاک اونلی, NATO. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لیس ٹاک اینڈ مور ایکشن. الحمدللہ پچھلے 3 ماہ کے اندر جو ہم نے کوششیں کی ہیں اس کے نتیجے میں آج پاکستان کی معیشت سنبھل رہی ہے. اس کے نتیجے میں آج پاکستان کو اب کوئی سری لنکا بننے کا طعنہ نہیں دے رہا. اس کے نتیجے میں سی پیک کا منصوبہ دوبارہ جوش اور حرکت پکڑ رہا ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کے دوست ممالک دوبارہ پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو ہم نے اس قلیل عرصے کے اندر الحمدللہ باتیں نہیں کیں, تقریریں نہیں کیں, دشنام ترازیاں نہیں کیں, بلکہ ہم نے اپنا کام کیا ہے. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پالیسیاں بنائے, فیصلے کرے اور ان پر عمل درآمد کرے. حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ مخالفین کو جھوٹے مقدمے بنا کر ان کو جیلوں میں ڈالنے کو ہی اپنی کی پرفارمنس انڈیکیٹر KPI سمجھے. ہمارا KPI یہ نہیں ہے کہ ہم نے عمران خان کو کتنی گالیاں دینی ہیں یا عمران خان پہ کتنے جھوٹے مقدمے بنانے ہیں. ہمارا KPI یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو کتنا مستحکم کرنا ہے, عوام کے مفاد کے کتنے منصوبے ان پر عمل درآمد کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا پچھلے 4 سالوں میں ہر منصوبہ جو ہم 2018 میں جہاں چھوڑ گئے تھے وہیں کھڑا تھا. سب سے بڑی مثال اس کی یہ اسلام آباد نیو ایئرپورٹ میٹرو بس ہے کہ تیار منصوبہ تھا, 4 سالوں میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اسے چالو کر سکیں. ہم نے 15 دن میں چالو کر دیا. اسی طرح جو گرین لائن کا منصوبہ ہے اور اتنے بڑے بڑے منصوبے تیار پڑے تھے, 95% تیار پڑے تھے. عمران خان نے ہر منصوبے کو سکھ پروجیکٹ بنایا. نارووال سپورٹ سٹی 90% تیار تھا, اس کو مکمل کیا کرنا تھا, الٹا اس پہ جھوٹا کیس بنا کے مجھے اندر کر دیا. تو وہ تو ایک نیگیٹو ایجنڈا تھا, ہمارا پازیٹیو ایجنڈا ہے. احسن اقبال صاحب, ایک منٹ GM جٹ صاحب ہیل نیوز سے. احسن اقبال صاحب, جیسا کہ الیکشن کمیشن کے 8 سال کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے سے آپ کا معیشت کے حوالے سے بھی بڑا ایک پازیٹیو رسپانس آیا ہے. ابھی حکومت کے بال کورٹ میں آ گئی ہے, تو آپ کیا اس معاملے کو کس انداز میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی فیصلہ ہوا ہے حکومتی سطح پہ؟ دیکھیے, اس حوالے سے جب ہمارے پاس باقاعدہ الیکشن کمیشن کی طرف سے رپورٹ آئے گی تو ہم بالکل آئین اور قانون کی روشنی میں اس پر عمل کریں گے, اور ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے یہ شائبہ ہو کہ ہم کسی قسم کی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. ہر چیز شفاف ہوگی. لیکن ایک بات میں یہ ضرور آپ سے کہوں کہ یہ جو فائنڈنگ ہے یہ غالباً 2009 سے 2012 تک کی ہے, اور عمران خان کے جو فنڈز ہیں ان کی اصل اس سے کئی 100 گنا بڑی ڈکیتی جو ہے وہ آپ کو 2016, 17, 18 میں نظر آئے گی, جب اس نے الیکشنوں کے اندر آ کر بہت زیادہ پیسہ لگا کر اور اس پیسے کے ذریعے ملک کے اندر ہماری حکومت کے خلاف کیمپین چلائی. اور میری یہ سفارش میں نے کی ہے کہ ہمیں 2013 اور 2022 کے درمیان جو عمران خان کے معاملات ہیں ان کی سرکاری سطح پہ چھان بین کرنی چاہیے, تاکہ پتہ چل سکے کہ بیرونی فنڈنگ کے ذریعے عمران خان کس طرح پاکستان کے سیاسی عمل کو,
دیکھیے 2016 میں امریکہ کے صدارتی الیکشن کے موقع پر یہ بات ریکارڈ پہ آئی کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے صدارتی الیکشن کو ہائی جیک کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے جو کروڑوں اربوں روپے سوشل میڈیا پہ خرچ کیے ہیں اور اس کے ذریعے پاکستان کے الیکٹورل پروسیس کو اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر ضرور چھان بین ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ اسے کس نے دیا ہے اور کن قوتوں کے ایجنڈے پر عمران خان پچھلے چند سالوں میں پاکستان کے عوام کو ورگلانے کے لیے، ان کو جھوٹا پروپیگنڈا بیچنے کے لیے، اپنے مخالفین کی کردار کشی کے لیے یہ کروڑوں اربوں روپیہ کہاں سے حاصل کر رہا تھا؟ شعیب نظامی صاحب ANY سے سر ہم جس تک سیلاب کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری پلاننگ میں کیا فقدان رہا ہے، خاص طور پہ جو ہندوستان میں ڈیمز ہیں وہ اس طرح کے سیلاب کو کنٹرول کرنے میں کتنے ماہر ہوں گے، اور جو بھی آپ نے ایک فوکس کیا ہے 20 جو پسماندہ اضلاع ہیں ان کے لیے کیا پلاننگ ہوگی، اور خاص طور پہ سیلاب کے بعد جو نقصانات ہوں گے پلاننگ کے اندر ہم کیا چینجز دیکھیں گے؟ دیکھیے پچھلے بدقسمتی سے 4 سالوں کے اندر ملک کی معیشت کا اور ملک کی پلاننگ کا پہیہ وہیں کھڑا تھا جہاں 2018 میں ہم چھوڑ گئے ہیں۔ اس کا آپ سب سے بڑا ثبوت یہ دیکھیے کہ نہ کوئی ان کے پاس 5 سالہ منصوبہ تھا، نہ ان کے پاس ویژن 2025 تھا، نہ ان کے پاس کوئی اور میڈیم ٹرم پلان تھا، کوئی اقتصادی پلان نہیں تھا جس کے اوپر یہ ملک کو چلاتے۔ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ہو رہی تھی اور اس میں بھی جو ان کا اقتصادی ایجنڈا بھی وہ مخالفوں کے خلاف کردار کشی کا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ 4 سالوں میں جو کلائمیٹ چینج کے خلاف ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی ہے۔ کلائمیٹ چینج کے تحت ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اب جب موسم نہیں ہوگا تب بارشیں ہوں گی، جب ہمیں پانی چاہیے ہوگا ہو سکتا ہے بارش اس وقت خشک سالی ہو۔ وہ علاقے جہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی وہاں پہ ہیوی رینز ہو سکتی ہیں، اور وہ علاقے جو ہمارے ڈیمز کے کیچمنٹ ایریاز ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے بارشیں نہ ہوں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ منگلہ ڈیم کے کیچمنٹ ایریے میں اس سپیل میں اتنی بارش نہیں ہوئی جتنی بلوچستان کے ان علاقوں میں بارش ہوئی کہ جہاں اس کی کبھی توقع نہیں کی جاتی اس قدر ہیوی رین فال ہوگی۔ یہ سب کلائمیٹ چینج کی تبدیلیاں ہیں۔ تو اس حوالے سے ضروری تھا کہ پچھلے 4 سالوں میں بھی اپنے انفراسٹرکچر کو ہم بیف اپ کرتے، اس کے اوپر کام کرتے۔ جو ڈیزاسٹر ہے اس کے آگے تو آپ کی پلاننگ غیر مؤثر بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈیزاسٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ نارمل سے زیادہ بڑا تباہی آتی ہے۔ تو آج بھی ڈیزاسٹر کہیں آئے گا، چاہے وہ امریکہ جیسے ملک میں آئے، تو اس کی تباہ کاری کو وہ بھی نہیں روک سکتے، لیکن اس کی تباہ کاری کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی حفاظتی اقدامات ان پلیس ہوں تو آپ بڑی حد تک ان نقصانات سے کمی لا سکتے ہیں کہ جو ڈیزاسٹرز لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے اب ہم ہنگامی طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اسے بہتر کریں۔ ایگریکلچر کے اندر ہم نئے سیڈز ڈیولپ کریں جو ویدر ریزسٹنٹ ہوں، جو موسمی تبدیلیوں سے ان پر اثر نہ پڑے۔ لیکن یہ سب کام وہ ہے کہ جس کے لیے وسائل بھی درکار ہیں اور جس کے لیے وقت بھی درکار ہوتا ہے، لیکن یہ اب نئے منصوبے ہیں جن پر ہم نے کام شروع کر دیا۔ انوار زادی صاحب سینئر جرنلسٹ فرام جی محترم صاحب، پاکستان نیب کی نور معاشی شامل حالت 1988 سے مخدوش ہے۔ اس میں 2-3 ادوار پاکستان مسلم لیگ کے بھی آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی آئے، یہ 30 سال سے زائد عرصہ۔ لیکن آپ ہر پریس کانفرنس میں یہی فرما رہے ہیں کہ ملک کی موجودہ معاشی حالت ان 4 سالوں میں تباہ ہو گئی۔ کیا ساری کی ساری معاشی حالت؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کو شاید یہ یاد ہوگا کہ میں ہر پریس کانفرنس میں اس بات کو اجاگر کرتا ہوں کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں اگر کسی چیز نے ہمیں نقصان دیا ہے تو میرے نزدیک 3 چیزیں ہیں: پولیٹیکل انسٹیبلٹی، لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز، اور تیسرا بعض ادوار کی انکمپٹنس۔ پاکستان میں مختلف حکومتیں آئیں لیکن 2-2 4-4 سال سے زیادہ ان کو چلنے نہیں دیا گیا۔ دنیا بھر کی اسٹیبلشڈ پریکٹس ہے
کہ آپ کی پالیسیاں کامیاب ہونے کے لیے کم از کم 10 سال کا استحکام اور تسلسل مانگتی ہیں. تو جب آپ پاکستان میں جمہوری حکومت کو 2-4 سال سے زیادہ چلنے کے حالات نہیں دیں گے اور ان کا راستہ روکا جائے گا. ایک عدالتی فیصلے نے نواز شریف صاحب کو نکال کر ملک میں سیاسی بحران پیدا کیا اور اس کے معاشی اثرات ہوئے. اب پھر ایک عدالتی فیصلے نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو نکال کے ایک نیا سیاسی بحران پیدا کر دیا ہے، اس کے بھی معاشی اثرات پیدا ہوئے. تو لہٰذا ہمیں یہ اب بات دیکھنی ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں، پاکستان کے آئین کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے، ہر ادارہ اپنے دائرے کے اندر کام کرے. عدالتوں کو ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جس سے ملک کے اندر سیاسی بحران پیدا ہوں، جن کے اثرات ملک کی معیشت کے اوپر ہوں. پنجاب میں اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ کیوں نواز شریف کو ایک عدالتی فیصلے سے نکالا گیا اور کیوں پھر دوبارہ مسلم لیگ نون سے پنجاب کی حکومت کو چھینا گیا ایک عدالتی فیصلے سے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. پورا ملک کہہ رہا تھا فل کورٹ بنایا جائے. پنجاب کے عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیوں مسلسل پنجاب کے نمائندوں کے خلاف اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. یہ چھوٹے صوبوں کے اندر مزید احساس عدم تحفظ پیدا کرے گا. تو عدالتیں بھی اگر ایسے فیصلے کریں گی کہ جن کے سیاسی اثرات ہوں گے، جو معاشی ہمارے معیشت کے اوپر اثر انداز ہوں گے، تو اس کو سیاستدان کو تو آپ الزام نہیں دے سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ آج اس کا کسی کے پاس جواب ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاناما کا کیس تھا اور پاناما میں کچھ نہیں ملا تو پکڑ کے اقامہ میں نکال دیا، اور وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کے سب سے متنازع فیصلوں میں شمار ہوگا. تو اس بات کا آپ دوش سیاستدانوں کو تو نہیں دے سکتے. دیکھیے، حکومت جو ہے اپنا کام انشاءاللہ جلد از جلد کرے گی، اور جو قانون ہے اس کے مطابق اس کی جو حتمی کارروائی ہے وہ پھر عدلیہ کے ڈومین میں جائے گی. اور جب یہ عدلیہ کے پاس جائے گا، سپریم کورٹ کے پاس، تو ہماری پھر استدعا ہوگی کہ فل کورٹ بنایا جائے تاکہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ چند منتخب جج تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا یا وہ فیصلہ کیا. اگر پوری سپریم کورٹ بیٹھ کے اس کیس کا فیصلہ کرے گی تو وہ شاید سب کے لیے قابل قبول ہوگا اور کوئی نیا سیاسی تنازع عدالتی فیصلے کی وجہ سے پیدا نہیں ہوگا. آخری سوال شکیل صاحب سنا سے. ایسا صاحب دو کوشچن ہیں چھوٹے سے. ایک تو یہ کہ اس بار ملک میں غیر معمولی حالات ہیں، بارشیں ہیں، سیلاب ہے، بلوچستان کے عوام تباہ ہو گیا، اور دوسرا معاشی حالات بھی ایسے ہیں. تو 750 ملین روپیز بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے جو ہم نے خرچ کر رہے ہیں پچھلے حالات کے بعد. آپ نہیں سمجھتے ہمیں کہ جشن منانے کی بجائے یہ پیسہ ہم فلڈ کے جو متاثر ہیں ان پہ خرچ کریں، کچھ اور بھی اس میں پیسے ڈالیں. سیکنڈلی، عام انتخابات کی بات ہو رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے یا یہ موجودہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرے گی؟ دیکھیے، جو عام انتخابات ہیں وہ اس لیے وقت مقررہ پہ ہوں گے چونکہ اب مردم شماری بھی شروع ہو گئی ہے، اور مختلف جماعتیں یہ مطالبہ کر چکی ہیں کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے مطابق کیا جائے. تو مردم شماری جو ہے وہ فروری کے مہینے میں مکمل ہوگی. اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کو 4-5 ماہ چاہیے کہ جو انہوں نے حلقہ بندی نئی دوبارہ کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے جو الیکشن ہے وہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر ہوں گے. یہی ملک کے لیے کارآمد ہے، ملک کے لیے مفید ہے، اور خاص طور پہ جب ہم ایک IMF کے ساتھ پروگرام پہ اب عمل درآمد کر رہے ہیں تو کنسالیڈیٹ جو ملک کی معیشت ہو رہی ہے، اس میں استحکام آ رہا ہے، اس میں تسلسل کی ضرورت ہے. ہم اگر فوری الیکشن میں جائیں گے تو ایک دم مارکیٹس میں بے یقینی پیدا ہو جائے گی اور غیر یقینی صورتحال ملک کی معیشت کے لیے پھر تباہ کن ہوگی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ملک کی معیشت کی خاطر بھی اور جو سیاسی حالات ہیں ان کے حوالے سے بھی مقررہ مدت کے اوپر الیکشن کرائیں، لیکن اس پہ کوئی غیر ضروری اخراجات نہیں کیے جائیں گے. صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے بعد اب تک کی جو وفاقی حکومت
دیکھیے عمران خان صاحب نے بدترین جرائم کیے ہیں، جھوٹ بولا ہے، چوری کی ہے، غیر ملکی فنڈنگ حاصل کی ہے، جو پاکستان کے تمام قوانین کی، پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے، اور اس کی روشنی میں جو بھی آئین اور قانون کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ یہ جو بدترین میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکے کی مثال ہے، اور عوام سے خیرات کے نام پہ پیسہ مانگا جاتا رہا، ڈونر سے خیرات کے نام پہ پیسہ لیا گیا اور اس کو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ڈال کے اس سے سیاست کی گئی اور اس سے ملک میں انتشار پھیلایا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے خیال ہے کسی بھی معاشرے میں ناقابل معافی ہیں۔ اسی لیے میں نے وہ سوال کیا، اور میں پھر سوال اٹھاتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب بتائیے، مغربی جمہوریت میں اگر کسی لیڈر کے خلاف ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹا تھا، اس نے فراڈ کیا، اس نے چوری کی، اس نے بیرون ملک سے پیسے لے کر ملک کے اندر انتشار پیدا کیا، اس کے بارے میں اگر فیصلہ آ جائے تو وہ لیڈر کیا کرتا ہے؟ وہ لیڈر تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، ابھی تک عمران خان صاحب کا استعفیٰ نہیں آیا۔ تھینک یو سر۔